ہے کہ ایک بزرگ یہ کہتے ہیں کہ ایران کے کتب خانے میں جو روضہ امام رضا ہے وہاں ایک کتاب خانہ ہے، اس میں ایک کتاب دریافت ہوئی تھی، تو اس میں ایک بزرگ نے اپنا واقعہ یہ بیان کیا تھا کہ میں تاجر تھا اور میں تجارت کے لیے باہر جایا کرتا تھا کشتی کے سفر پر، اور میں اپنا مال کشتی پر لے کر جایا کرتا تھا۔ ایک بار واپسی میں طوفان آیا، اور طوفان جو آیا تو میری کشتی ٹوٹ گئی اور سب کچھ میرا مال بہہ گیا دریا میں، اور یہاں تک کہ کشتی جو ٹوٹی تو میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو پتہ یہ چلا کہ کشتی کے لکڑی کا ایک تختہ جس پر میں پڑا تھا اس نے مجھے بہا کر کنارے ساحل پہ پہنچا دیا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو صرف آسمان نظر آیا یا سامنے پانی نظر آیا، پیچھے مڑ کر دیکھا تو صحرا نظر آیا۔ میں بڑا حیران ہوا کہ میں کہاں آ گیا اور کس سرزمین پر آ گیا۔ کچھ دور اٹھ کر میں چلا تھا کہ ہوا تیز جب آئی تو ایسی ہوا میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی، بہت تیز چل رہی تھی، لیکن ہوا میں بہت سی آوازیں میرے کان سے ٹکرائیں۔ یہ آوازیں رونے کی آوازیں تھیں، چاروں طرف سے چیخنے اور رونے کی آواز آ رہی تھی۔ میں ڈر گیا، میں سہم گیا، لیکن پھر ہمت کر کے میں آگے بڑھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص زمین پہ بیٹھا ہے۔ جب وہ چیخ کر روتا ہے تو اس کے جواب میں کئی ہزار آوازیں چاروں طرف سے رونے کی آتی ہیں۔ میں بہت ڈر گیا، میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں قریب جاؤں، اس لیے کہ اس آدمی کی جو حالت تھی وہ ایسی تھی کہ اس کے بال الجھے ہوئے اس کے چہرے پہ پڑے تھے، اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں، اور وہ سر جھکائے زمین پہ بیٹھا چیخ کے روتا تھا۔ ایک جگہ روتا، پھر اٹھتا دوسری جگہ جاتا، پھر آگے بڑھتا، پھر کہیں بیٹھتا، پھر روتا، اور جب وہ روتا تو چاروں طرف سے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ لیکن میں نے یہ دیکھا کہ جب وہ زمین پہ بیٹھتا ہے تو انگلی سے کچھ زمین پہ لکھتا ہے۔ میں نے سوچا کہ صحرا میں اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میں کہاں جاؤں گا؟ کوئی راستہ بھی نہیں نظر آ رہا۔ تو میرے دل نے کہا کہ پشت پر پیچھے سے جا کر میں یہ دیکھوں کہ یہ زمین پہ لکھتا کیا ہے۔ میں آہستہ آہستہ اس کے پیچھے گیا اور پھر میں نے چھپ کے دیکھا کہ یہ زمین پہ کیا لکھتا ہے۔ اب جو میں نے دیکھا تو وہ انگلی سے لکھتا تھا، یا حسین یا حسین۔ جب میں نے حسین کا نام لکھا دیکھا تو بڑی میری ڈھارس ہوئی، پھر میرا ڈر ختم ہو گیا کہ اب اس سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ یہ حسین کا کوئی چاہنے والا لگتا ہے، یہ مجھے اذیت نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے میں گھوم کر اس کے چہرے کے سامنے آیا، میں نے سلام کیا۔ میں نے سلام کیا تو اس نے چہرہ اٹھایا، اس نے حیرت سے مجھ کو دیکھا۔ میں نے اس سے سوال کیا، تم کون ہو؟ تو اس نے فوراً کہا کہ تم مجھ سے پوچھو کہ میں کون ہوں، تم بتاؤ کہ تم کون ہو اور تم یہاں کیسے پہنچے؟ تو فوراً میں نے کہا کہ میں تجارت کرتا تھا، میری کشتی طوفان کی نظر ہو گئی، کشتی ٹوٹ گئی، لکڑی کے تختے نے مجھے یہاں تک پہنچایا، مجھے اب نہیں نظر آتا کہ میں اپنی منزل پہ پہنچوں گا، لیکن اس صحرا میں نے تمہیں دیکھا، میں نے اپنا حال تمہیں بتا دیا کہ میں مسافر ہوں اور پریشان ہوں۔ اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ میں تمہارا نام اس لیے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے مولا کا نام یہاں پر کیوں لکھ رہے ہو؟ میں نے اس سے کہا، اس نام کی قسم مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا، مجھے حیرت ہے کہ تم یہاں تک کیسے پہنچے، اس لیے کہ یہ صحرا ملک عدم کا کنارہ ہے، یہ دنیا کا وہ حصہ ہے جہاں آدم ذات نہیں پہنچ سکتا، تمہیں کسی طاقت نے یہاں پہنچایا ہے، اور تم اس نام کے بارے میں پوچھتے ہو۔ یہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں۔ کہا، تم کون ہو؟
تو اس نے سر جھکا کر کہا میں ظافر جن ہوں، میں جنوں کا بادشاہ ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ مجھ میں تاب نہیں ہے کہ اب میں وہ دوہرا سکوں، تو میں مایوس ہو گیا کہ اب یہ نہیں بتائے گا، تو بے اختیار میں نے کہا درے دندان رسول کی قسم، مسجد کوفہ میں علی کے شکافتہ سر کی قسم، فاطمہ زہرا کے شکستہ پہلو کی قسم، حسن کے جگر کے 72 ٹکڑوں کی قسم، حسین کے کٹے گلے کا واسطہ مجھے بتا کربلا میں کیا دیکھا؟ چیخ کر رونے لگا ظافر جن۔ جب ہوش آیا اس نے کہا تم نے اتنی قسمیں دی ہیں تو سنو، میرے تاج پوشی کا جشن ہوتا تھا میرے دربار میں، تمام جنات میرے دربار